غیر خونی انقلاب خونی انقلاب دراصل انقلاب کی نفی ہے۔ حقیقی انقلاب وہ ہے جو غیر خونی انقلاب ہو۔ اسلام اس کی واحد اعلیٰ مثال ہے۔ انسان انقلاب چاہتا ہے، اسی کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ یہ انقلاب غیر خونی طور پر آئے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص غیر خونی انقلاب لانے پر قادر نہ ہو سکا۔ تمام معلوم انقلابات قتل اور خون کے جنگل کو پار کر کے ہی ظہور میں آئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب تمام معلوم تاریخ کا واحد انقلاب ہے جو حقیقی معنوں میں غیر خونی انقلاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر تاریخ سے حذف کر دیا جائے تو نہ صرف غیر خونی انقلاب کی یہ بات افسانہ بن کر رہ جاتی ہے، بلکہ اس کے بعد کوئی ایسی عملی مثال باقی نہیں رہتی جس کی روشنی میں کوئی انسان بعد کے زمانوں میں غیر خونی انقلاب کی بات سوچ سکے۔ فرانس میں جدید جمہوری انقلاب آیا۔ اس میں عوام اور شاہی نظام کے درمیان جو مقابلے ہوئے ان میں مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ 20ویں صدی میں روس میں اشتراکی انقلاب آیا۔ اس میں جو لوگ مرے اور مارے گئے ان کی حقیقی تعداد لامعلوم ہے، تاہم اندازہ ہے کہ ان کی تعداد کسی حال میں 1 کروڑ سے کم نہیں۔ امریکی انقلاب میں نسبتاً کم آدمی مرے، تاہم اس میں بھی مقتولین کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ عالمی جنگوں کا معاملہ اس سے بھی آگے ہے، چنانچہ پہلی عالمی جنگ میں مختلف ملکوں کے 75 لاکھ آدمی مارے گئے اور دوسری عالمی جنگ میں 6 کروڑ سے زیادہ آدمی ہلاک ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو ایک پورے ملک میں زبردست فکری اور اخلاقی انقلاب آ چکا تھا۔ بوقت وفات 12 لاکھ مربع میل کے رقبے پر آپ کی حکومت قائم تھی، مگر اس پورے عمل میں صرف 1018 آدمی ہلاک ہوئے، جن میں مسلم مقتول 259 تھے اور غیر مسلم مقتول 759۔ یہ تعداد واقع کی نسبت سے اتنی کم ہے کہ وہ تقریباً نہیں کے برابر ہے۔ آپ کے لائے ہوئے انقلاب کو بلا شبہ پورے معنوں میں غیر خونی انقلاب کہا جا سکتا ہے۔ ہر قائد غیر خونی انقلاب لانے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر کوئی قائد غیر خونی انقلاب لانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں غیر خونی انقلاب لانے کے لیے خود اپنے آپ کا خون کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ قیمت ہے جس کو دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں۔ خونی انقلاب ٹکراؤ کی زمین پر آتے ہیں اور غیر خونی انقلاب صبر کی زمین پر، اور صبر سے زیادہ مشکل کوئی کام اس دنیا میں ایک انسان کے لیے نہیں۔ صبر کی حقیقت جھٹکے کو اپنے آپ پر لینا ہے، دوسروں پر انڈھیلنے کے بجائے اپنے آپ پر سہنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑائی کے بغیر بھی جیت ہوتی ہے، مگر لڑائی کے بغیر جیتنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ لوگ اپنے آپ سے لڑ نہیں پاتے، اس لیے وہ لڑائی کے بغیر لڑائی جیتنے والے بھی نہیں بنتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر خونی انقلاب لانے میں کس طرح کامیاب ہوئے، اس کا اندازہ آپ کے حالات زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ مکہ میں 13 سال تک آپ کے مخالفوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائیں۔ انہوں نے الفاظ کی چوٹ بھی دی اور پتھر اور نیزے کی چوٹ بھی۔
مگر اس طرح کے بے شمار واقعات پیش آنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بھی جوابی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور نہ کسی سے کوئی لڑائی کی۔ آپ مخالفوں کے ہر وار کو یک طرفہ طور پر سہتے رہے، ان کی طرف سے ہر قسم کے اشتعال کے باوجود کبھی مشتعل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ مکہ کو چھوڑ کر خاموشی کے ساتھ مدینے چلے گئے۔ آپ نے نہ اس کے خلاف فریاد کی کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے وطن اور اپنی جائیداد کو چھوڑنا پڑا ہے، اور نہ اس کی پرواہ کی کہ اس طرح وطن چھوڑ کر جانے کی بنا پر لوگ آپ پر بزدلی اور فرار کا الزام لگائیں گے۔ مدینہ چلے جانے کے بعد مکہ کے لوگوں نے آپ کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس وقت بھی آپ کی پالیسی یہ رہی کہ حتی الامکان جنگ سے آراز کیا جائے۔ مثال کے طور پر احزاب کے موقع پر آپ نے خندق کھود کر اپنے اور دشمنوں کے درمیان آڑ قائم کر دی۔ آپ نے صرف دفاع میں جنگ کی، اور وہ بھی اس وقت جب کہ مڈبھیڑ کے سوا کوئی اور صورت باقی نہ رہ گئی ہو۔ ایسی باقاعدہ جنگیں صرف 3 ہیں جن میں آپ خود شریک رہے ہوں: بدر، احد اور حنین۔ آپ کے زمانے میں موتا کی جنگ بھی ہوئی، مگر اس میں آپ خود شریک نہ تھے۔ آپ کو عرب میں جو غلبہ حاصل ہوا وہ جنگ کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ اس صلح کے ذریعے ہوا جس کو قرآن میں فتح مبین کہا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ غیر خونی انقلاب لانے کے لیے اپنے آپ کو خون کرنے سے کم نہ تھا۔ آپ نے اپنی ذات کا خون کرنا گوارا کیا تاکہ باہر کی دنیا میں خون نہ بہایا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں جو غلبہ حاصل ہوا وہ جنگ کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ دعوت کے ذریعے ہوا۔ اسی دعوت کے بند دروازے کو کھولنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ دشمن سے اس کی اپنی شرائط کی بنیاد پر صلح کر لی۔ یہ صلح حدیبیہ تھی جس کو قرآن میں کھلی فتح اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا کہا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ اس بات کا ایک تاریخی ثبوت ہے کہ جنگ کے مقابلے میں امن کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کی یک طرفہ صلح کے ذریعے اسی عظیم حقیقت کا عملی مظاہرہ فرمایا۔ تاہم یہ کوئی سادہ بات نہیں۔ اس قسم کے ایک واقعے کو ظہور میں لانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور اس دنیا میں بلا شبہ صبر سے زیادہ مشکل قربانی اور کوئی نہیں۔ ایک وضاحت: جب یہ کہا جائے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بے تشدد طریقہ تھا اور آپ امن کی طاقت سے انقلاب لائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی تشدد کا کوئی طریقہ وقتی یا استثنائی طور پر اختیار نہیں کیا۔ اس قسم کے دوسرے بیانات کی طرح اس بیان کا مقصد بھی صرف آپ کے اصولی طریقہ کار کو بتانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے طے کردہ معیار کے مطابق بطور خود ہمیشہ اس اصول کو اپنے سامنے رکھا کہ آپ کو امن کی طاقتوں کے ذریعے اپنے مطلوبہ انقلاب تک پہنچنا ہے۔ اپنے منصوبے کی حد تک آپ نے ہمیشہ امن کے طریقوں ہی کو اولین ترجیح دی، اور آپ کی کامیابی بنیادی طور پر امن کی طاقتوں ہی کے استعمال کا نتیجہ تھی۔ کمیونزم کے پیش نظر بھی ایک انقلاب تھا۔
مگر کمیونزم نے بنیادی طور پر تشدد کو اپنا طریقہ قرار دیا، اس لیے اس نے دوسری ممکن تدبیروں کو نظر انداز کر کے تشدد کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا۔ مثال کے طور پر کمیونسٹ لیڈر جوزف اسٹالن نے اپنے نظریے کے مطابق سوویت یونین کی زرعی زمین کو ریاستی فارم یا اجتماعی فارم بنانا چاہا۔ یہ 1930 تا 35 کا واقعہ ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ زمینوں کی سرکاری خریداری اور تدریجی نفاذ کا طریقہ بھی اختیار کر سکتا تھا، مگر اس نے مسلح طاقت کا ذریعہ استعمال کیا۔ اس نے جبر و تشدد کے ذریعے کسانوں سے زمینیں بھی چھین لیں، اور جب انہوں نے مزاحمت کی تو کئی ملین کسانوں کو گولی کا نشانہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اس کے برعکس امن کے اصولوں پر مبنی تھا۔ تاہم اس دنیا میں کوئی شخص اکیلا نہیں، یہاں ہمیشہ فریق ثانی کا مسئلہ موجود رہتا ہے۔ فریق ثانی اگر کسی حال میں اپنی ضد کو نہ چھوڑے، وہ آخری حد تک ظلم پر قائم رہے، تو امن پسندی کی تمام تر کوششوں کے باوجود بعض اوقات دفاعی کارروائی ایک ناگزیر برائی بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریق ثانی کے ہر وار کو یک طرفہ طور پر سہا۔ آپ نے نفرت کے جواب میں محبت کی، سب و شتم کے جواب میں دعائیں دیں، ایذا رسانی کے جواب میں صبر کیا۔ مسلسل اشتعال انگیزی کے باوجود آپ مشتعل نہ ہوئے، متشددانہ کارروائیوں کو آراز کے ذریعے روکنے کی کوشش کی۔ اس قسم کی امن پسندانہ کوششوں کے باوجود کبھی ایسا ہوا کہ فریق ثانی کی بڑھی ہوئی ضد اور جارحیت کی بنا پر کوئی بھی پرامن تدبیر کارگر نہ ہو سکی، اور آخر کار دفاعی طور پر ٹکراؤ کی نوبت آ گئی۔ تاہم دفاعی کارروائی میں بھی آپ نے پوری طرح اس کا اہتمام کیا کہ کم سے کم تشدد کے ذریعے مقصد حاصل ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ عمر نبوت میں اس قسم کے بعض ٹکراؤ جو پیش آئے، اس کی حیثیت استثناء کی تھی، نہ کہ عموم کی، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ استثناء کو ہمیشہ عموم کے تحت شمار کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ عموم کو استثناء کے تحت شمار کیا جائے۔